اب ایک اور مسئلہ آتا ہے علم اور قوت کا، نالج اینڈ پاور کا. اب یہ مسئلہ سوسائٹی نے بھی پیدا کیا ہے نا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے نظریں چرا کے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ یہ تو ہمارے دین کے موضوعات ہی نہیں ہیں. آپ کے دین کی موضوعات ظاہری بات ہے جو سوسائٹی کا موضوع ہے تو آپ کا دین تو اس کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے. تو علم اور قوت میں ہم تحریکوں کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو تحریکیں اٹھی ہیں خاص طور پہ کہ اسلام کو غالب ہونا چاہیے، غلبہ اسلام کی جو تحریکیں تھیں. نالج اینڈ پاور، یہ تھیری بھی اصل میں مغرب سے آئی. مغرب میں یہ تھا کہ بھائی آپ کا علم کتابی علم رہ جاتا ہے اگر آپ کے علم کو قوت نہ ملے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اس کا علم، اس کا بیانیہ، اس کا نیریٹو کیا کرے، معاشرے میں پھیلے. آپ یہ چاہتے ہیں نا تو صرف تبلیغ سے نہیں پھیلتا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ قوت سے پھیلتا ہے. ٹھیک ہے، صرف اخلاق سے نہیں پھیلتا بلکہ طاقت سے پھیلتا ہے. دنیا میں ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ ہمارے ہاں کچھ 15-20 کے قریب فقہیں تھیں. ٹھیک ہے، 15-20 کے قریب فقہیں تھیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. ابن ابی لیلہ کی بھی، سفیان ثوری کی بھی، امام لیث بن سعد کی بھی، بہت سے فقہا. آج ان کی فقہ نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کے مختلف فیکٹرز بیان کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جس فقہ کو پیچھے سے قوت مل گئی، اسٹیٹ کی پاور مل گئی، وہ باقی رہ گئی. حنفی فقہ کو اسٹیٹ کی قوت ملی. ٹھیک ہے نا. امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد تھے، ان کو قاضی القضاء بنا دیا گیا نا، چیف جسٹس بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح جہاں پہ شافعی فقہ کو جو ہے وہ قوت مل گئی. یہ آپ کے جو ممالک تھے، یہ حکمران جو ممالک کہلاتے ہیں، یہ شفافی المسلک تھے. ٹھیک ہے، صلاح الدین ایوبی وغیرہ، اور یہ مصر میں رہے نا، تو مصر میں شافعی فقہ بہت پھیلی. ابن حزم ظاہری تھے، تو ابن حزم کی جو فقہ تھی ظاہریہ، تو اس کو اسپین میں، جسے ہم اندلس کہتے ہیں، اختیار کر لیا گیا سرکاری سطح پہ، وہاں پہ وہ باقی رہ گیا. مالکی فقہ کو جو ہے وہ اسپین کے اندر اور اسی طرح افریقن کنٹریز میں، سینٹرل افریقہ میں اختیار کر لیا گیا، وہاں مالکی فقہ باقی رہ گئی. تو یہ بڑا فرق پڑتا ہے، بڑا فرق پڑتا ہے. دیکھیں آج ایک حنبلی فقہ ہے، اس کو ایک ریاست نے، یعنی سعودی عرب کی اسٹیٹ نے اس کو اختیار کیا نا، تو اب جتنی وہ پھیلے گی ریاست کے اختیار کرنے کی وجہ سے، اگر ریاست اس کو اختیار نہ کرتی تو اتنی وہ پھیل پاتی. یہ سلفی عقیدہ پوری دنیا میں جتنا پھیل رہا ہے تو اس کے پیچھے اسٹیٹ کی پاور ہے، اس کی قوت ہے، اس کے وسائل ہیں، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. اسی طرح سے شیعہ جو عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اگر دنیا میں پھیل ہے تو اس کے پیچھے اسٹیٹ کی پاور ہے. ایران کھڑا ہے نا. اب ہمارے ہاں کا بھی جتنا اسٹوڈنٹ ہے یہ سارا وہاں قم سے پڑھ کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں. اب سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، انٹرنیٹ پہ اب آپ دیکھیں فورمز بنے ہیں، انہوں نے بھی دلائل کا انبار لگا دیا، کتابوں کا، تھیسس کا. سلفی حضرات نے بھی، انہوں نے بھی انبار لگا دیا. کیوں؟ اسٹیٹ کی پاور ہے پیچھے، اسٹیٹ کی پاور. ٹھیک ہے، تو جب اسٹیٹ انوالو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا علم یوں بوسٹ کرتا ہے، جیسے وہ گیم میں نا بچے وہ ایک دم سے جمپ لگتا ہے نا گیم میں، وہ بچہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک، تو اسی طرح سے یہ اسٹیٹ کی جو پاور ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، وہ آپ کے علم کو، تو طاقت جو ہے نا، یہ ایک نقطہ نظر آیا کہ طاقت جو ہے نا وہ آپ کے علم کو منوا لیتی ہے، ورنہ تو آپ کتابوں میں رہ جاتے ہیں. ویسے تو ہمارا جملہ معروف ہے نا کہ علم میں بڑی قوت ہوتی ہے، لیکن بہت سے فلسفی آپ دیکھیں گے وہ صرف لائبریری کی زینت ہے، دنیا میں انہیں کوئی نہیں جانتا. تو بہت سے فلسفے ایسے ہیں جن کو اسٹیٹ کی پاور مل گئی. جیسے کمیونزم تھا، رشیا نے اس کو لے لیا نا. سوشلزم تھا، ٹھیک ہے، وہ فرانس نے اس کو لے لیا. تو اب جب اسٹیٹس نے ان کو لے لیا تو اب رشیا نے اس کو پھر پھیلایا. ٹھیک ہے، پھیلایا پوری دنیا میں. ہمارے یہاں کمیونسٹ پیدا ہونا شروع ہو گئے، ہماری یونیورسٹیوں میں کمیونسٹ نکلنا شروع ہو گئے. بہترین اردو لٹریچر کمیونسٹوں نے لکھا ہے. مطلب اگر آپ اردو لٹریچر میں بات کریں تو بہترین اردو لٹریچر کمیونسٹوں نے لکھا ہے. تو یہ ہے کہ جب اسٹیٹ پیچھے انوالو ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ کا جو نیریٹو نقطہ نظر جو بیانیہ ہوتا ہے نا وہ کسی خاص حدود میں نہیں رہ جاتا، پھر وہ حدود اور باؤنڈریز کراس کر جاتا ہے، دنیا میں پھیل جاتا ہے. اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ اسلام پھیلے اسی طرح سے، باؤنڈریز کوئی حدود نہ رہ جائے. تو یہ ایک بحث پیدا ہوئی کہ علم اور قوت، نالج کچھ نہیں ہے، صرف نالج کچھ نہیں ہے، علم بس لے کے بیٹھے رہو بس، کوئی نہیں ماننے والا. ٹھیک ہے، پیچھے قوت. ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے بھی ایک جگہ پہ بات کی ہے، ان کی سیاست شریعہ کے اوپر کافی گہری بحثیں ہیں.
امام صاحب کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مال ہے نا یہ بھی ایک قوت ہے، اور اس کا حاصل کرنا اس لیے مستحسن ہے کہ علم کے یعنی جو علم صحیح ہے یا علم مفید ہے اس کے پھیلاؤ کے لیے آپ کو قوت اور طاقت کی ضرورت ہے. یہ بات درست ہے. اب نواب صدیق حسن صاحب کو آپ جتنی مرضی باتیں بنائیں، لیکن اب کیا تھا پیچھے، ٹھیک ہے، وہ مال و دولت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ یہ سلفی عقیدے کی کتابیں پبلش کی، ٹھیک ہے. اب وہ پیسہ نہ ہوتا تو یہ فکر یہاں پہ پھیلتی. چلیں ٹھیک ہے، ہم شاید پھیل جاتی لیکن شاید 100 سال بعد پھیلتی، ٹھیک ہے. تو ذرائع تو ظاہری بات ہے یہی ہے، ذرائع تو یہی. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.